روزوں کے تعلق سے ہمارے عوامی اسلامی بھائیوں میں چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ غلط فہمیاں کیا ہیں اور شریعت نے ان کے ازالے کی کیا صورت رکھی ہے۔ پہلی غلط فہمی جو ہمارے عوامی اسلامی بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ سحری کے آخری وقت کو لے کر ہے، یعنی سحری کب تک کی جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کا آخری وقت جو ہے وہ اذان ہونے تک ہے، یعنی جب فجر کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اس وقت تک آپ بلا کراہت کھا سکتے ہیں، اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کا آخری وقت جو ہے وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک ہے۔ تو دیکھیے اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ سحری کا جو آخری وقت ہے وہ اذان ہونے تک نہیں ہے، بلکہ سحری کا آخری وقت وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک ہے، یعنی طلوع صبح صادق تک۔ اگر آپ طلوع صبح صادق تک کھانا پینا جاری رکھتے ہیں اور اس سے پہلے ہی آپ نیت کر کے کھانا پینا بند کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ ٹھیک اور درست ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر آپ اذان ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور کھانا پینا جاری رکھتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوگا، آپ کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ اور دوسری غلط فہمی جو ہمارے بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ افطار کے وقت کو لے کر ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، اس کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی، یعنی 2-3 منٹ پہلے ہی اگر کھانا شروع کر دیا جائے تو روزہ درست ہوگا اور مستحب پر بھی عمل ہو جائے گا۔ دیکھیے ایسا بالکل نہیں ہے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اب اس کے بعد بالکل تاخیر نہ کی جائے، بلکہ غروب ہوتے ہی افطار کر لی جائے، یہی مستحب پر عمل کرنا ہوگا۔ اور تیسری غلط فہمی جو ہمارے عوامی اسلامی بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ منجن کو لے کر ہے، یعنی دانتوں کے اندر جو منجن کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو دیکھیے منجن کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ منجن کرنے سے روزہ اگرچہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کے اندر منجن کرنا مکروہ ضرور ہے، یعنی اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ یعنی ہو سکتا ہے انجانے میں کوئی اس کا ریشہ آپ کے یا کسی طرح کا کچھ آپ کے حلق کے اندر اتر جائے تو اس سے روزے میں کراہت ضرور آئے گی۔ تو روزے کی حالت میں آپ منجن کرنے سے بچیں، بلکہ اس کی جگہ پر آپ مسواک کا استعمال کریں۔ مسواک کرنا سنت بھی ہے، جیسے روزے کے علاوہ میں سنت ایسے اب بھی ہے، اور اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اور ایک غلط فہمی جو ہمارے عوامی اسلامی بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ انجیکشن کو لے کر ہے۔ بعض ہمارے اسلامی بھائیوں کو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ انجیکشن لگوایا جائے یا نہ لگوایا جائے، کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا۔ تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کی ضرورت پیش آئے تو آپ لگوا سکتے ہیں، اس سے آپ کے روزے پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اور ایک غلط فہمی، آخری غلط فہمی جو عوامی اسلامی بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہے، خاص طور سے اسلامی بہنوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے اسلامی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر مہندی کا استعمال کیا جائے، یعنی مہندی لگائی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے یہ خیال بالکل فاسد اور غلط ہے۔ ٹھیک یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں بھی مہندی لگا سکتی ہیں، مہندی لگانے سے آپ کے روزے پر بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔